تو ہوں، اس میں یہی ہے نا کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لینا چاہیے، یہ کتاب کے اندر اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ جی، تو آج کل جو مسجدیں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ تو بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے یا اللہ کے ساتھ یا محمد لکھا ہوتا ہے، ہوں، پھر اسی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ابو بکر، عثمان، عمر، علی اور ہوں، حسن، حسین، یہ سارے نام درج ہوتے ہیں کافی بڑے حروفوں میں۔ ہوں، اور میں اس دن اپنی جو لوکل مسجد ہے میں گیا ہوں ادھر، جمعے کے بعد ان کا کوئی تھا، کوئی ایونٹ تھا جس میں وہ کوئی کسی بات پہ انہوں نے خطاب کرنا تھا، مولوی صاحب نے، ہوں، کافی لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا 15-20 منٹ ایکسٹرا۔ ہوں، اور آپ یقین کریں میں 15 منٹ بیٹھا ہوں، 15 منٹ میں انہوں نے کتاب میں سے اندر ایک بھی بات کوئی نہیں کی، ہوں، انہوں نے خالی احادیث وغیرہ سنائی ہیں، وہ واقعات سنائے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں، انہوں نے کتاب سے ایک حوالہ بھی نہیں دیا۔ ہاں یہ کہ شروع میں انہوں نے سٹارٹ کتاب کی تلاوت سے کیا ہے، ہاں جی۔ وہ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو خود سمجھ نہیں آیا انہوں نے کیا بولا۔ اچھا سلمان بھائی، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو سمجھ آئے کہ قرآن پاک میں نا مسجد الحرام لکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ ہاں جی، ہاں یہ جی، جو مسجد الحرام، تو اس کا مطلب ہے جو سعودی عرب والی جو مسجد ہے نا وہ حرام ہے ہمارے اوپر، یہ جو دوسری مسجد ہے یہ حرام ہے ہمارے اوپر، ان کے بارے میں بولا گیا۔ اور دیکھیں ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، انہوں نے ٹرانسلیشن اس مسجد حرام کی کیا کی ہے، کس طرح سے انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے، ہمیں ڈفرنٹ بتایا ہے، صاف صاف لکھا ہے مسجد سے حرام۔ ہاں جی، مسجد محترم اس طرح کچھ کہا گیا؟ ہاں مسجد محترم لکھ دیا، عربی میں مسجد حرام لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر مسجد محترم کر دیا اس کو۔ تو دیکھیں اب یہ چیز جب عربی آپ کو پڑھنی آتی ہے، حرام کا مطلب تو ایک بچے کو پتا ہوگا کہ حرام کیا اور حلال کیا ہے، یہ تو اس کو پتا ہوگا کہ کیا چیز ہے، تو پھر بھی وہ اگر اپنے آپ کو بیوقوف بنا کے بیٹھا رہے اور کہ نہیں میں نے اسی جہنم میں رہنا ہے، تو رہو، ہم نے تو کسی کو منع نہیں کرنا کہ آپ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے، ان صورتوں سے ہمیں بول رہا ہے کہ نکلو ان جگہوں سے، اسٹاپ کہ نکلو ان جگہوں سے، ان غلط چیزوں سے نکلو باہر، اللہ تعالیٰ نکالنے چاہتا ہے ہم لوگوں کو۔ آج کل تو اور ویسے بھی یہ سسٹر، یہ بزنس بن گیا ہے، جتنی بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں ویسٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں، اور اس میں ایک مینجمنٹ ہوتی ہے کمیونٹی سے، وہ چندہ لے کے مسجد بناتے ہیں جس سے ان کی سیلری بھی نکل جاتی ہے، اس کے علاوہ وہ پھر جو بلڈنگ ہوتی ہے اس پہ بھی آہستہ آہستہ وہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر جب ان کو اچھے دام ملتے ہیں تو اس کو سیل کر کے وہ پھر آگے ہی نکل جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بالکل بزنس بنا ہوا ہے آج کل۔ جی، دیکھیں مائنڈ نہ کیجیے گا، جتنے لوگ بھی نیچے بیٹھے ہیں نا، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ چیز لگتی ہے کہ ہم لوگ غلط کہہ رہے ہیں، کوئی بات غلط کہہ رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ جن کو چندہ دیتے ہیں، جن کو پیسے دیتے ہیں، وہ اتنے امیر کیسے ہو گئے، اور آپ لوگ اس طرح سے امیر کیوں نہیں ہوئے؟ وہ چندہ لے لے کے انہوں نے تو مسجدوں کے لیے اپنے دوسری تیسری چیزوں کے لیے پیسہ لیا تھا، لیکن ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ تو حالانکہ جاب بھی نہیں کرتے، کام بھی نہیں کرتے، لیکن پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کے میں پاس؟ آپ کو یہ اس کی مثال دیتا ہوں، ادھر ہمارے لندن میں ایک جگہ ہے، میں اب اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اس میں ہاں کوئی ہاں ہاں، آئی کین وہاں انڈرسٹینڈ۔ پہ وہ پیر صاحب ہے، انہوں نے مسجد بنائی چھوٹے لیول سے، انہوں نے ایک کمرے سے سٹارٹ کی مسجد، تو ان کے آہستہ آہستہ کافی لوگ جو ہے وہ مرید تھے، پاکستان سے بھی کافی مرید تھے جو ادھر آ گئے، اور وہ چندہ دیتے ہیں کافی لوگ نا ادھر سے بھی، تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کرنا شروع کی مسجد کی، اور ود ان 5-10 ایئرس انہوں نے مسجد کو کافی 3 اسٹوری کر لیا اور کافی بڑی بلڈنگ بن گئی۔ ابھی ان کی بلڈنگ کی جو ورتھ ہے وہ تقریباً 5 to 6 ملین پاؤنڈ ہے، تقریباً آپ کے سمجھ لیں کہ 10 ملین کر لیں آپ ڈالرز میں نا۔ تو ہوا یہ کہ ان کی مسجد میں جمعے کی نماز تھی، اور پیر صاحب آئے ہوتے، وہ خطاب کر رہے تھے، اب یہ ہے کہ 1 بجے نماز ہوتی ہے تو لوگوں کو کام پہ بھی جانا ہوتا ہے، تو نماز کا ٹائم تو انہوں نے 1 بجے رکھا ہوا تھا، تو وہ 1:15 بج گئے، تو ان کا خطاب ہی ختم نہ ہو، ان کی تقریر ہی ختم نہ ہو، تو ایک بندے نے اٹھ کے بولا کہ آپ کائنڈلی آپ نماز پڑھائیں نا، نماز کا ٹائم ابھی 15 منٹ اوپر ہو گئے۔ پیر صاحب کہتے ہیں یہ میری مسجد ہے، جس نے نماز پڑھنی ہے پڑھے، اور جس نے نہیں پڑھنی، جو انتظار نہیں کر سکتا، وہ کائنڈلی وہ مسجد سے نکل جائے نا۔ تو اچھا، ایسا بھی کافی ہے، ہاں جی، تو یہ سارا بزنس ہی ہے، بزنس ماڈل ہے ایک جو بکتا ہے نا، کیونکہ ہمارے جو لوگ باہر بھی آ گئے نا پاکستان سے، انڈیا سے، جی، وہ اصل میں ہے جاہل ہی ہیں، ہاں ان کی سوچ وہی ہے، ان کی سوچ چینج نہیں ہوئی، نہ ہی وہ ادھر سلمان آ کے بھائی،
وہ مجھے نا کوئی لڑکی بتا رہی تھی، ایک میری جاننے والی ہیں، وہ بتائی تھی کہ یہاں امریکہ میں آ تو گئے ہیں، وہاں سے پاکستان سے یہاں آ تو گئے، لیکن ابھی تک وہ اسی طرح سے اپنے بچوں کو سب کو انہوں نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے جیسے وہ پاکستان میں پابندیاں نہیں لگاتے تھے، جی دوپٹے ہاں جی ہاں ساری پابندیاں، اور اسی طرح سے ان کی 2 2 3 3 جنریشنز جو ہے نا وہ ابھی تک انہی طرح ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں کریں. پھر بچے جو ہوتے ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں، باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ پھر ان کو کئی دفعہ تو قتل کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کئی دفعہ وہ بچیاں دو جو تھیں امریکہ میں آ گئی تھیں، بھاگ کے اپنے ماں باپ سے بھاگ نکل گئی تھیں کیونکہ وہ پابندیاں لگاتے تھے بچوں کے اوپر. تو انہوں نے ہاں جی، ادھر پھر ایسے تو قتل بہت کر دیا. واقعات ہوئے ادھر تو ہاں بہت جی، پھر واقعات. ماں باپ نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، بچیوں کو قتل کر دیا کہ جی ہاں انہوں نے جی کیوں ہماری، کیونکہ دیکھیں وہ بچے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا آج کل کے زمانے میں وہ کہتے ہیں ہم ان کے خدا ہیں، وہ ان کے خدا بن جاتے ہیں، اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ان کو تمہاری خواہش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بچے دیے. تم دونوں کی میاں بیوی کی خواہش تھی کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ کو بچہ. اب اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، ایک آزاد بچے کو آزادی کے ساتھ جینے دو، جیسے تمہیں آزادی چاہیے، خود کو آزادی چاہیے اپنی زندگی کے لیے، تو اس کو بہت اچھی ٹریننگ دو، ایسی زبردست ٹریننگ کرو اس بچے کے لیے کہ وہ بچہ بڑا ہو کے تمہارے لیے ایک اچھا انسان بنے، تم آپ کے لیے ایسا انسان بنے کہ وہ اپنی مرضی سے، اس کا دل کرے کہ آپ کے لیے آپ کے کام آئے، آپ کے لیے سب کچھ کرے، وہ اپنی مرضی سے کرے، نہ کہ زبردستی آپ اس کے اوپر روب جمائیں اور اس کو یہ سب کچھ کہیں کہ میرے لیے. یا تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا جائیدادوں کی لالچ دے دیتے ہیں بچوں کو، بیٹوں کو خاص طور پہ، بیٹیوں کو تو بوجھ ہی سمجھتے ہیں کہ اس کے جہیز دینا پڑے گا یہ سب، تو بیٹے جو ہیں ان کے لیے کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، بڑھاپے میں ہمارے کام آئیں گے، یا جو کچھ بھی ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو. لیکن اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی میں بات کر رہی تھی. جی ہاں جی، آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں. مین مقصد یہ ہے نا کہ آپ اگر کسی باہر بھی ملک آ گئے نا تو آپ کوشش کریں کہ آپ تھوڑا انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کریں. آپ کا ملک جو تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ آپ وہاں رہ سکتے تھے، اور آپ نے باہر آ گیا نا، آپ کسی ملک میں آئے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ان لوگوں میں اچھی بات ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں، اور ان کی جو بری باتیں ہیں وہ آپ سائڈ پہ رکھ لیں. جو کوئی بھی جگہ پرفیکٹ تو نہیں ہے نا، لیکن آپ ان میں گھلے ملے، ان میں انٹیگریٹ ہو، ان سے بات کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں نا. تبھی وہ مسلمانوں کو اوور آل ہیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنا کلچر جو ہے نا وہ امپوز کرنا چاہتے ہیں دوسرے معاشرے میں آ کے نا. جی تو وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، اور وہ انٹیگریٹ بھی نہیں ہوتے، وہ ان کے بتا بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو جی اس سے پھر ان جی سے جی بھی بات کر لیں. جی 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 پلیز. جٹ صاحب، آپ اور ایکس، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیے، میں تھوڑا سا کوشش کری تھی کہ دیکھو ہم لوگوں کو بتا سکیں، آپ کیا کہیں گے اس چیز کے بارے میں کہ ہمیں نا بچپن میں ہی بیوقوف بنا دیا جاتا ہے بچوں کو، کہ ہمیں اپنے عقیدوں کے اندر نا پھنسا دیا جاتا ہے. ایک بچہ نا، چھوٹا بچہ، اس کو کیا پتا آپ جس جی طرف اس کو لے کے جائیں گے نا وہ اسی طرف چلنا شروع ہو جائے گا، گائے بھینس کی طرح. لیکن جی اس کو نا اور پابندیاں جو لگا دیتے ہیں نا کہ بڑے ہو کے تم نے ہماری ہی بات مانی، اور پابند کر دیتے ہیں اگر تم اس فرقے سے یا اس گروہ سے نکلے تو تم جہنم میں جاؤ گے. اس کو پہلے بچپن میں ہی ڈرا دیا جاتا ہے کہ تم جی نکلے تو جہنم میں جاؤ گے. پھر بچہ، ظاہری سی بات ہے، اس کے بچپن سے اس کے دماغ میں، دل میں ڈر بیٹھ جائے گا، تو وہ کبھی سوچے گا اس فرقے میں سے یا اس کلٹ میں سے باہر نکلنا؟ کبھی بھی نہیں. جی ڈر کے مارے وہ کبھی نہیں نکل سکتا. یہ ہمارے لوگوں نے جو ظلم کیے ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ، تو یہ اس کے بارے میں یہ جو آیت بھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے نا، یہ دونوں جو سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں ہماری جو تھی اسی کے اوپر تھی کہ لوگوں نے جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں بچوں کے ذریعے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر بڑے تو بعد میں ہوتے ہیں تو وہ سیکھ ہی نہیں سکتے. تو یہی بات تھی اس کے لیے. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل، یہ بالکل میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا بچپن میں، کیونکہ مذہب اجازت دیتا ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو گیا، نماز پڑھنے نہیں جا رہا، آپ اس پہ مار کاٹ کر سکتے ہیں. اور 12 سال کا ہو گیا، وہ روزے نہیں رکھ رہا، بھوکا نہیں رہ رہا، اللہ کا تو بھوکا پسند ہے بچہ، یہ ٹھیک ہے. کس نے وہ بولا ہے؟ یہ کس نے بولا ہے؟ نہیں. اسلامی تعلیم ہے. اگر آپ 7 سال کے نماز پڑھنے نہیں جا رہے، یا بچہ 12 سال کا ہو گیا روزے نہیں رکھ رہا، ٹھیک ہے، آپ اس پہ ماردار کر سکتے ہو.
आप ये अपने किसने बच्चों के बोला साथ भी है? यही नहीं नहीं, एक मिनट, आप अपने बच्चों के साथ भी यही करेंगे एक्सरसाइज? भाई मैंने खुद मार खाई हुई है, अब मैं बाहर आ गया हूँ, मैं तो इन चिकड़ों में पड़ता ही नहीं हूँ। ओके ओके, फिर अच्छा ठीक है। अच्छा, जी सही है सही है। जी। हाँ ये पाकिस्तान में है, खैर से हाँ, मौलवियों ने उनके अब्बों के मौलवी जहनों में नहीं, डाला हुआ है ये। माँ बाप ने भी ज्यादतियां की, क्योंकि उन्होंने हाँ खुद जी सीखा नहीं है, तो इस वजह से वो हमें भी नहीं सीखने देते, बच्चों को भी नहीं सीखने देते, सबके जी, ये साथ। मौलवियों ने डाला हुआ है माँ बाप के जहनों में, इसलिए वो मारते हैं बच्चों को। मुआशरे, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं। जी पंजाब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जट जट बादशाह, हेलो, आप हमारे साथ हैं? बिजी होंगे। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सलमान भाई, आप बात करना चाहेंगे इसके ऊपर कि किस तरह से हमें हमें धकेला जाता है इन चीज़ों के अंदर, और हमें देखिए, हर चीज़ से मौलवियों डराया ने तो जाता हमें भी, मैं भी जब पाकिस्तान में था, मौलवियों ने तो हमें भी बहुत कुछ बताया है। है। हाँ जी, और हमारे एक टाइम था अकाबरीन कि, भी, मौलवी हाँ ना जी, बोले, अकाबरीन बोल दे, पेरेंट्स अकाबरीन कहते हैं, जो पेरेंट्स भी या कह लें, जिनके अकाबरीन, पास, हाँ, हाँ जी, जिनके पास एक अथॉरिटी है, उनके जिनके पास एक प्लेटफॉर्म भी है, हमारे जिनकी बड़े आवाज़ जो अब हैं, तक हाँ पहुंचती है, जी। हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। हम्म, लेकिन ये है कि दीन के ठेकेदार, दीन हाँ के दीन के ठेकेदार हैं। हाँ जी, ये अच्छा ठेकेदार, लफ्ज़ है। उन्होंने हाँ ठेका जी, लिया हुआ ना। ठेका जिन्होंने दीन का लिया हुआ है, उनकी बात हो रही है, हाँ जी जी। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने दीन जी का जी, ठेका लिया हुआ जो है, तो जो उन्होंने हमें जन्नत की हमें वो कहते हैं, क्या कहते हैं, जन्नत टिकटें, की है, जन्नत की टिकटें। टिकटें, हाँ हाँ टिकटें दिए हैं आगे, जबरदस्त, हाँ शॉर्टकट भी जन्नत की बताया है। टिकटें हमें दी जन्नत हुई के है लिए जिन्होंने। जाने के लिए हमें शॉर्टकट भी बताया है ना उन्होंने, हाँ हाँ, कि और शॉर्टकट पैसे क्या है। हमसे ऐंठते हैं, हम लोगों से पैसे ऐंठते हैं, हम लोगों के बच्चों के वो छीन लेते हैं, हमारे मासूमियत, जो बच्चों की मासूमियत होती है वो छीन लेते हैं। हमें तो ये बताया गया था ना, मुझे याद है जब बचपन में, जब 27वीं की रात आती थी ना, रमज़ान की, तो हम लोग मगरिब के बाद ही मस्जिद चले जाया करते थे, और कुरान खोले, सूरत यासीन पढ़ी, फिर सूरत रहमान पढ़ी, हाँ जी, फिर उसके बाद तरावियाँ होती थी, वो इशा की नमाज होती थी, फिर सारी रात वहाँ बैठ के, फिर हम थक जाते थे 12-1 बजे, और फिर एक कोने में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह वो ये चीज़ें सारी पढ़ना शुरू, मतलब हमारे ज़हन में ये था कि आज की रात है, ये रात जो है, ये इसमें एक इबादत जो है वो तकरीबन 80 साल की इबादत के इक्वल है ना। तो मैं कभी कभार सोचता था कि आज अगर ये रात जो मुझे मिल गई है, तो अब तो मुझे 80 साल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं अक्सर सोचता था सही बात है। कि अब देखें, वो अगर कहते हैं ना ताक रातें भी हैं, तो काफ़ी हाँ, लोग ये भी करते हैं कि सारी ताक रातें करते हैं ना, मतलब एक एक जी, 21, 23, 25, तो वो तो उनका तो मिस हो नहीं सकता ना, एक तो आ ही जाएगी उनकी। तो मैं ये अक्सर सोचता था कि हाँ। ये अगर मेरी लॉटरी लग गई तो मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सलमान भाई, एक और भी, कि वो छोटी छोटी सी आयतें सूरतें हमें दे देते थे कि ये 10 दफा पढ़ोगे, 50 दफा पढ़ोगे, और अरबी में हमें मतलब भी नहीं पता होता था, तो वो इतनी दफा पढ़ोगे तो इतना सवाब मिलेगा, इतनी दफा पढ़ोगे तो इतना सवाब मिलेगा, वो हमें जो बेवकूफ बनाया जाता था, हाँ वो जी हाँ जी हाँ जी। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर से पर्दा खोल दिया उस चीज का। और हम बन भी जाते थे उस टाइम पे ना। कि ये आयत पढ़ने से 3 कुरान पढ़ने के बराबर है सवाब। जी जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कुल्हू अल्लाह हुआ हाथ वाला ना। जी 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 हाँ जी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 3 दफ़ा 4 दफ़ा वो पढ़ ले तो पूरा कुरान समझ लो आपने पढ़ लिया। हाँ हम्म, तो ये सारे शॉर्टकट ही थे ना, ऐसे। चीप टिकट्स थे जन्नत के। हाँ, जी। तो देखिए सलमान भाई, एक तो ना उनके लिए, उनके वो जो जितने बड़े थे, जो अकाबरीन थे हमारे, उनके लिए आसान था ना, हम लोग इंसान को बेवकूफ़ बना, पहले ज़माने में लोग बेवकूफ़ भी होते थे, इतना इंटरनेट नहीं था, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, तो इसलिए पता ही नहीं होता था किसी को भी कि क्या सच है क्या झूठ है, तो अल्लाह ताला ने वादा तो किया हुआ है सब इंसानों से कि तुम्हारा झूठ फरेब जो है वो ख़त्म करके रहूँगा, जो तुम लोगों ने फरेब दुनिया में फैलाया हुआ है, जब मेरा वादा आएगा तो मैं तो पूरा करके रहूंगा। हमारी आंख खोल दी, हमें दिखा दिया वो सारी चीजें जो लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया था, लेकिन बाकी लोग अगर बेवकूफ बनना चाहते हैं तो इट्स अप टू देम, लेकिन असल अल्लाह में पता है ताला, क्या हाँ जी, सिस्टर, पता मौका है दे मसला रहा क्या है जी। मसला ये है कि हम में से जो मेजॉरिटी लोग हैं ना, उनको भी पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन वो स्टेप नहीं उठा सकते अपने आप को चेंज करने में। हाँ जी, मैं आपको ठीक बात कह रहा हूँ। क्योंकि उनकी अभी फैमिलीज को भी टॉर्चर किया जाता है कि अपने बच्चों को ऐसा मत करने दो, ऐसा मत करने दो, वो बच्चों को भी फैमिलीज को टॉर्चर करते हैं कि अगर तुम हमारे अकीदे में से निकल गए तो तुम बाकियों से, फैमिली वालों से नहीं मिल सकते, या ये नहीं हाँ कर जी, ऐसा भी सकते। है, हाँ और जी, कई ऐसे लोग भी हैं जो इंडिपेंडेंट है, उनको इतना फैमिली प्रेशर नहीं है,
وہ بھی یہ سٹیپ نہیں اٹھا سکتے. وہ بس ریسرچ پہ ریسرچ کرتے جائیں گے اپنے وہ جو انہوں نے پہلے سے نالج لیا ہوا ہے اس کو ثابت بھی ہو جائے گا کہ وہ غلط ہے، لیکن اس پہ پھر ساری زندگی ریسرچ ہی کرتے لیں گے لیکن کنورٹ کبھی نہیں ہوں گے. تو اس چیز کا بھی فائدہ نہیں ہے. وہ سٹیپ نہیں لیں گے نا کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہ بات ہم پہ کلیئر ہو گئی ہے کہ جو میں چیز پہلے کر رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ بات اس طرح سے ہے. مطلب اس کو آپ کسی مثال میں فٹ کر سکتے ہیں بالکل کیونکہ لیکن وہ باپ اس پہ دادا آتے کا نہیں. مذہب چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے. دیکھیں نا ایکس وہ بچپن میں جو ایک انسان کو جو چیز سکھائی جائے گی کیا وہ اپنی بچپن کی چیزوں سے نکل پائے گا اتنی آسانی سے؟ اس نا کو اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے کہ تم اس جہنم میں جس جہنم میں تم جہنم میں چلے جاؤ گے اگر تم نے یہ عقیدہ چھوڑا. تو ہمیں قربانی تو اسی عقیدے کی دینی ہے جس عقیدے کے جی اندر انہوں نے پھنسایا میں ہوا آپ کو ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نا، اپنی مثال دیتا ہوں. میں پچھلے 2-3 سال سے سوچ رہا تھا کیونکہ مجھے یہ جو ہم صوم کرتے ہیں رمضان کی، اس میں مجھے ڈاؤٹ تھا کیونکہ میں نے قرآن جو آیات پڑھی تو جو جس طرح مجھے بتایا گیا. دیکھیں میں نے آج تک زندگی میں ایک روزہ نہیں چھوڑا، میں نے ماشاء ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ. سلمان بھائی میں نے بھی نہیں چھوڑا تھا پہلے. سوائے اس رمضان یہ کے، پہلی اس دفعہ رمضان میں یہ اس پہلی رمضان میں دفعہ میں نے خالی 3 روزے رکھے ہیں. صحیح صحیح. پہلا رمضان ہے. میں نے ہاں گرمیوں کے روزے بھی رکھے ہیں جو 9:45 بجے جا کے مغرب ہوتی تھی، آج کل تو یہاں پہ 6 بجے ہو جاتی ہے. جی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پچھلے 2-3 سال پہ اس پہ تھوڑا ریسرچ کر رہا تھا، صحیح. ٹھیک ہے نا. اور اس سال میں نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ میں کنونسڈ ہوں کہ اگر یہ بھوک پیاس کا روزہ بھی ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک جی ہے نا، کیونکہ اس میں بھی تھوڑا فہم ڈفرینٹ ہے لوگوں کا، لیکن چلیں اگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھوک پیاس کا روزہ ہے، ٹھیک ہے مان لیا، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بقرہ کی 83-84 میں بتایا ہے ایام معدودات، اردو کچھ دنوں کے لیے. اردو میں بتائیں کیا اس کا کیا مطلب؟ ایام کہتے ہیں یوم کہتے ہیں دن کو، ایام کہتے ہیں ایک سے زیادہ دن، اور اوکے. معدودات کہتے ہیں لمیٹڈ کو. میں نے لیکن ڈاڈا کو پھر سے دیکھا، ہوتا ہے ڈاڈا ہے کہ لامحدود، چلے گئے لامحدود ہوتا ہے ان نہیں ہے. لمیٹڈ. ڈاڈا اگر ہے ہو تو ریکویسٹ ڈالو، مجھے نظر نہیں آ رہے. ہاں صحیح ہاں نہیں کنٹینیو مجھ کریں. چلے گئے ہیں. تو یہ ہے کہ جو لوگ مہینے کی پورا مہینہ بھی رکھیں بے شک وہ بھی ان کی مرضی ہے، مطلب یہ نہیں کہتا وہ غلط ہے، ہاں لیکن اس میں آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ نے کتنے دن رکھنا ہے. سلمان بھائی اسی طرح زکوٰۃ کا بھی اسی طرح کا ہے. زکوٰۃ بھی جو ہے اس میں کوئی چند فکس دن کا اماؤنٹ نہیں ہے، واقعہ آپ آیا ہے. چند دن کا واقعہ ہے. سمجھ نہیں. اچھا میں سوری آپ آپ کو کی نا آواز ایک کٹ چیز رہی بتاتی ہوں، آپ لوگوں کو شاید سمجھ آ جائے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں، سب لوگ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے؟ کیا اللہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم 5 وقت جا کے وہ کہتا ہے کہ تم لوگ آؤ اور 5 وقت ایکسرسائز کر کے میرے پاس پیرٹ کی طرح، جیسے پیرٹ جو اس کو جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ پیرٹ ریپیٹ میں بولتا جاتا ہے. اور ہم لوگ بھی 5 وقت کی نماز جس کا ہمیں ترجمہ نہیں آتا، جس کی ہمیں ٹرانسلیشن نہیں آتی ہے، وہ ہم 5 وقت طوطے کی طرف ریپیٹ کرتے جائیں. وہ بھکاریوں کی طرح جس بھکاری پیچھے لگ جاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو. سوال یہ نہیں ہے سسٹر، سوال یہ ہے کہ اگر جو نماز کا 5 وقت کا یہ جو قرآن سے یہ کلیم کرتے ہیں کتاب سے، اس کا طریقہ کدھر ہے؟ اس کا طریقہ تو ہے ہی نہیں ہے اس کے اندر. ہے ہی نہیں. بالکل. آپ میں نے سمجھ رہے نا ہیں میری بات؟ سلمان بھائی مجھے مل گیا اس کا طریقہ. آپ کو پتہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو، میں نے نہیں 3 میرے سال کہنے کا مقصد دیکھیں، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں کتاب جب ہم پڑھتے ہیں نا، کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ طرفی من النہار، ٹھیک ہے. طرفی کا مطلب ہوتا ہے 2 sides of the day، اوکے. ٹھیک ہے. 2 sides of the day جو ہیں وہ اگر ڈے آپ صبح سمجھتے ہیں، اور شام. ہاں جی، صبح اور شام. جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ نے صبح شام صلوات قائم کرنی ہے، جی یا آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ میں نے کس ٹائم کھانا ہے، تو میں بولوں گا صبح شام کرو. صبح شام کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ٹائم کرو، ہاں ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں پھر اللہ نے ہمیں کتاب کے اندر بتایا ہے 3 پرائیویٹ ٹائمز کا، وہ بھی صلوات سے ریلیٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ 3 پرائیویٹ ٹائمز ہیں آپ لوگوں کے لیے جو ایڈلٹس ہیں. ایک بیفور صلاۃ الفجر، ایک ظہریہ کے ٹائم پہ جب ہم کیلولا کرتے ہیں، یہ لفظ بھی ہے قرآن ہاں کے میں نے اندر پڑھا تھا، کیلولا. آج ہی پڑھا میں نے، یہ آج ہی ہاں جی. پڑھا. اور ایک نماز بعد صلاۃ العشاء، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو بے غور کریں نا تو صلاۃ العشاء کے بعد اور صلاۃ الفجر سے پہلے تو ہمارا جو صلاۃ ہے وہ تو ہم سوتے ہیں،